پھر ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، باقی صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ کس نے بولا تھا؟ ابو بکر صدیق نے بولا۔ کسی کی تیمارداری کی ہے؟ ابو بکر صدیق بولے۔ 6 یا 7 چیزیں پوچھی تھی، اور 6 اور 7 چیزیں ساری کی ساری کس نے کہی؟ ابو بکر صدیق نے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو کیا کہا ہے نبی؟ کس کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور جب انہیں پتا چلا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے نا، کہ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ کا نام لے کے کہا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے جاؤ، خوشی سے بہت بہت خوشی ہو، بہت زیادہ خوشی کا سما تھا کہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے کہ آپ کے ساتھ میں سفر کروں، یعنی میں خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جس کو نبیوں کا ساتھ مل رہا ہے۔ تو یہ صدیقین تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو پڑھ کر ہم ان جیسے عمل کر کے صدیقین بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد شہداء، آپ کو پتا ہے شہداء صرف ایک نہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی شہداء ہیں جو حدیث کے اندر آتے ہیں۔ پیٹ کی بیماری سے کوئی مر گیا وہ بھی شہید کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈوب کر، خود سے ڈوبا نہیں ہے، اچانک خود ہی، یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں ڈوبا، انجانے میں ہی ڈوب گیا تو اس کو بھی شہید کی موت کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح دب کر مر جانا، خود سے نہیں، وہ یعنی خودکشی والا معاملہ نہیں ہے، دب کر خود ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہ گاروں کے ساتھ نیکوکار بھی دب جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی شہداء میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے ایک الگ سے جنت بھی بنائی ہے، اور شہداء کی روحوں کے لیے ایک الگ مقام بھی بنایا ہوا ہے جو کہ اللہ کے عرش کے سائے کے عرش کے نیچے ہے، اور اس میں قندیلیں لٹکائی گئی ہیں اور اس کے اندر ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے شہداء کو دیا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے سچے دل سے کہ اللہ ہمیں بھی شہداء میں شامل کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بستر پر بھی موت آئے گی نا، صدقے دل سے۔ آپ کو پتا پڑھا ہوا کلمہ کتنا کام آ گیا، صدقے دل سے جب آپ یہ دعا کریں گے اللہ مجھے بھی شہداء کی لسٹ میں شامل کر دے، چاہے بستر پر بھی موت آئے گی تو اللہ آپ کو شہداء کی لسٹ میں شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ صدقے دل کا اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے والصالحین، نیکوکار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ گزرے، خلیفہ کے بعد تبع تابعین گزرے، یہ سارے کیا تھے؟ نیکوکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بھی ہمیں نیکوکار، یعنی ان چاروں میں سے کسی کے راستے پر تو ہمیں چلا دے، کیونکہ تو نے ان چاروں کے اوپر انعام کیا ہے، اور ان انعام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں کر دیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیری سوائے اس کے، مغضوبی غضب کیا گیا، یعنی جس پر تو نے غضب کیا ان کے راستے پر نہ چلا۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں۔ یہودی کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب کیوں قرار دیا؟ اس کی مین وجہ کیا تھی کہ یہودی ہی مغضوب کیوں کہلائے گئے؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یہودی اللہ رب العزت نے جو انہیں حق دیا تھا اسے قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ یہودی وہ تھے جن کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تورات نازل ہونے کے باوجود اس میں انہوں نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائیں گے، یہ حق باتیں وہ سمجھتے تھے، اس کے باوجود حق اور سچ کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ کیا ہوئے؟ انہوں نے اس کے اوپر عمل نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ہے جن پر اللہ کا غضب آ گیا۔ جو حق کو جانتا ہو، سچ کو جانتا ہو، اور اس کے باوجود اطاعت کی بجائے سرکشی کرے، بغاوت کرے، یا اپنے طور پر اپنے نفس کو لے کر چلے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جرات کا مظاہرہ کر رہا ہے، دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہا ہے نا، کہ سب کچھ پتا ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر لے تو کیا کرتا ہے؟ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا بس بتا کیا کرتا ہے، میں کھڑا ہوں بتا کیا کرنا ہے۔ ہمارا رب کے تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد بھی ہم اطاعت کی بجائے نافرمانی کریں، اور ہمارا یہ رب کے ساتھ جرات مندانہ انداز ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ میں نافرمان ہوں کر کیا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مغضوب، اس پہ میرا غضب ہو گیا، اس نے کیا کیا؟ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میرے سامنے وہ راستہ اپنا لیا جس راستے کو اس نے اپنانا نہیں تھا، یعنی جرات مندانہ انداز اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بندے کیا ہو؟ ادنا سے اپنے رب کے سامنے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہمیشہ سر تسلیم خم کرنا ہے، جھکانا ہے، اطاعت میں لگانا ہے، میں نہیں کرنی۔ میں کس نے کی؟ شیطان نے۔ جو میں کرے گا وہ کیا آ جائے گا؟ تکبر میں آ جائے گا، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ زوال سے مراد یہودیوں کے بعد کون دوسرے رہ جاتے ہیں؟ عیسائی، نصارہ، عیسائی آپ دونوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ یہ گمراہ ہو گئے تھے،
वो तो गुमराह नहीं होते, हक और सच देखते हुए अतात नहीं की थी। ये गुमराह हो गए थे। कैसे? ये कहते थे अल्लाह एक नहीं है, कभी कहते हजरत ईसा भी अल्लाह का बेटा है, तो कभी कहते थे हजरत ईसा नाउज़ुबिल्लाह खुदा है। तो ये अल्लाह के अकीदे के मामले में भी गुमराह हो गए थे, इनका अकीदा ही गलत हो गया था। यहूदियों ने ये नहीं कहा था कि अल्लाह तीन है, अल्लाह ये है, उन्होंने हक और सच को पहचानते हुए उसको मानने से इनकार कर दिया। जबकि ईसाइयों ने, नसारा ने क्या किया, गुमराह हो गए। कभी कहते हजरत ईसा अल्लाह का बेटा, कभी उसको कहते अल्लाह, कभी मरियम अलैहिस्सलाम को भी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह बना लेते, कभी उनकी बीवी बना लेते। तो ये क्या किया, इन्होंने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसकी गुमराही की वजह से इनके ऊपर भी अल्लाह का गजब हुआ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम खुद कह रहे हो कि यहूदो नसारा के रास्ते पर हमें ना चला। अब यहूदियों ने किया क्या था, अंबिया का कत्ल भी किया था, हमने पढ़ा, बहुत से अंबियों को कत्ल कर दिया था। उसके साथ साथ किताबों में जानबूझकर तहरीफ भी कर दी थी। फिर जो उनका दिल चाहता था वही वो करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया तुमने यहूदियों जैसी रविश नहीं अपना, ना तो अंबिया को कत्ल करना है, ना किताब में तहरीफ करनी है, ना ही अपनी नफ्स के मुताबिक अपने आप को चलाना है, और ना ही नसारा की तरह अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी कौन होगे, यहूदियों वाला तरीका अपनाओगे तो यहूदी बन जाओगे। चाहे कितनी बार भी कलमा पढ़ लो, तुम होगे कौन, यहूदियों में से। तुम नसारा की तर्ज जिंदगी अपना लोगे तो तुम नसारा में शुमार किए जाओगे। कल कयामत का दिन होगा, हशर के मैदान में तुम खड़े होगे, अल्लाह से कहोगे अल्लाह हम दुनिया में तो मुसलमान थे, आज यहूदियों के साथ क्यों खड़ा किया है। अल्लाह ताला कहेगा कि तुमने यहूदियों का रास्ता अपना लिया था, यहूदियों की तर्ज जिंदगी अपना ली थी। तुमने अल्लाह के नबी को नहीं देखा था कि अल्लाह के नबी ने इस मौका पर क्या किया, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तुमने हर मौका में यही देखा कि दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि हम यहूदो नसारा के रास्ते पे चलते चलते उनसे भी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने तो एक लिमिट रखी, हम तो लिमिट ही क्रॉस कर चुके। देखें हमारे ये जो मोबाइल को इजाद करने वाला है ना सबसे बड़ा, वो कहता है कि आज तक मैं अपनी औलाद को इससे दूर रखता। और मैंने ओबामा के बारे में बहुत साल पहले एक उसका न्यूज़ पढ़ी थी, और उसमें था कि मैंने अपने बच्चों को बालिग होने तक मीडिया के करीब भी नहीं जाने दिया, इन चीज़ों के, फैश चीज़ों के करीब भी नहीं जाने दिया था। हालांकि काफिर है, उनका तो इस्लाम ही यही है, उनका तो दीन ही यही है। वो तो नाचें गाएं खाएं पिए, हराम हलाल, उनका तो कुछ नहीं है ना। उसके बावजूद वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। और हम यहूद नसारा से भी आगे बढ़ गए, फहश बातों में, फहश चीज़ों में, और इस तरह तर्ज जिंदगी में। हमारा सोना इसी मोबाइल के साथ, हमारा उठना इसी मोबाइल के साथ। कौन सा तरीका सोने का है कोई पता नहीं, देखते देखते मोबाइल, बच्चे को भी, बच्चे की भी ये आदत बन गई, इसको मोबाइल दे दो, मोबाइल देखते देखते सो जाएगा। सोते हैं कि नहीं सोते, देखा ना आपने, रो रहा है इसको मोबाइल दे दो, चुप करा दो। साहबियात के बारे में पढ़ा, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में पढ़ा कि वो अपने बच्चों को रोते हुए तो कभी सुलाते ही नहीं थे, अपने बच्चों को खुश होकर सुलाते थे ताकि ये खुशी खुशी सोएं तो इनका जिस्म सेहतमंद और तवाना रहे। नींद में इंसान के जिस्म का ताल्लुक अफ़आल के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी जो कारकर्दगी सारा दिन में हरकत में की वजह से नहीं होती है ना, वो रात को सोने की वजह से हो जाती है। जब हम रात को सोते हैं जिस्म एतदाल में आता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, तो अंदर का निज़ाम जो होता है वो चलता है। और वो निज़ाम जब हम उसको मुतासिर करेंगे, अपनी ज़िंदगियों को ख़राब करेंगे, तो हमारे अक़वाल और अफ़आल में इबादत नहीं आएंगी, फिर यही गलत चीज़ें जो हमने रखी हुई हैं वही। तो अल्लाह ताला से हम दुआ तो ये कर रहे हैं कि अल्लाह मग़ज़ूब का रास्ता हमें ना दिखा, लेकिन तर्ज़ ज़िंदगी हम वही अपनाए हुए हैं। तो हमारी दुआ में असर कैसे हो, फिर हम कुछ खुद देखेंगे ना कि मग़ज़ूब कौन थे और उनकी वजह क्या थी। मैंने उस वजह को छोड़ना है ताकि मेरी ये दुआ कबूल हो। एक शख्स था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, 3 दिन लगातार रो रो कर दुआ मांग रहा है। 3 दिन हो गए, उसकी दुआ कबूल नहीं। अल्लाह के नबी बड़े हैरान हुए कि ये दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। पूछा तो फरमाया जिब्राइल ने कि जिसका खाना हराम का, जिसका पीना हराम का, जिसकी तर्ज जिंदगी हराम पर, उसकी दुआ कैसे कबूल हो। चाहे वो गिड़गिड़ा कर मांगे, चाहे वो रोज मांगे, चाहे वो 10 दिन तक मांगे। यानी दुआ की कबूलियत, दुआ के मांगने में भी कुछ शराइत है, तो ऐसे कैसे दुआ कबूल हो सकती है। आप दुआ करें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि गैरुल मग़ज़ूब को आप छोड़ ही नहीं रहे। मग़ज़ूब वाला रास्ता हम छोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे।
تو پھر ہمارے اوپر وہ راستہ کیسے کھلے گا؟ ایک وقت میں ایک ہی راستے کا انتخاب ہوگا، دو کا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو جنت والے عمل کرو، تم چاہو تو جہنم میں جانے والے، لیکن کل رب کا اختیار ہوگا، تمہارا اختیار تم سے کھو جائے گا۔ تو آج جو رب نے اختیار دیا ہے اس کو اپناتے ہوئے ہم آگے اپنے لیے بہتری کریں، جنت میں جانے والے راستے کے اوپر ہم خود چلنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بالضرور ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے، بالشت برابر بالشت کے، ہاتھ برابر ہاتھ کے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں بھی داخل ہو جائیں تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ یعنی یہاں پر اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کے بالشت کے برابر بالشت ان کے ساتھ ساتھ چلو گے، ویسے وہ کریں گے ویسے تم کرو گے، یہاں تک کہ وہ اگر کسی بل میں بھی گزر جائیں گے تم بھی اسی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ کنویں میں چھلانگ لگا دے گا تو تم بھی چھلانگ لگا دو۔ اوپر سے جواب کیا ہوتا ہے؟ جب سارے ہی لگا لوں گے میں بھی لگا دوں گی۔ جرأت مندانہ انداز ہوتا ہے یہ، جب سارے لگا رہے ہیں تو میں بھی لگا لوں گی۔ بھئی تم ساروں کی وجہ سے یہ کر رہی ہو، جبکہ اللہ نے قرآن میں کافی مقام پر کہا کہ سارے زیادہ تعداد ہمیشہ غلط لوگوں کی ہوتی ہے، تھوڑی تعداد ہمیشہ نیکوکاروں کی ہوتی ہے۔ تو تم یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ نہیں بھی جیسے سارے کر رہے ہیں میں تو ویسے کر رہی ہوں، سارے کنویں میں جائیں گے میں بھی چلی جاؤں گی، تو یہ جانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچنے کی توفیق دے رہا ہے اور ہم اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کریں۔ تو یہاں حدیث میں بھی یہ ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ مزید الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا جس طرح جوتے شکل میں برابر ہوتے ہیں ایسی تم اور یہود و نصارہ برابر ہو جاؤ گے، یعنی طرز زندگی میں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں ہمارا کوئی بھی ایونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے یا پھر دنیا کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے؟ تو ہم اپنی تمام زندگی کو، اپنی سارے معاملات کو چیک کریں گے تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اب یہ ساری سورۃ فاتحہ مکمل ہوئی، آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد سے ہم نے اللہ کی عبادت کا کہا، تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، پھر ہم نے دعا کی ہے، دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدھا راستہ دکھا، مغضوب والا راستہ نہ دکھا۔ جب بھی کوئی دعا کی جاتی ہے دعا کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ آمین۔ تو بہت سے لوگ اس آمین کہنے میں کہتے ہیں کہ آمین نہیں لکھا تو نہیں کہنا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو دعا منگواتی ہوں تو آپ ظاہری بات ہے دعا آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، میں عربی میں منگوا رہی ہوں، آپ کو پتا ہے کہ باجی منگوا رہی ہیں، صحیح منگوا رہی ہوگی، کچھ تو منگوا رہی ہوں گی، آپ اوپر سے کیا کہیں گے؟ آمین آمین آمین۔ تو جب آپ خود اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں تو آپ آمین کیوں نہیں کہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا، مغضوب کا راستہ نہ دکھا، اللہ گمراہوں کے راستے پر نہ چلا، آمین۔ اللہ تو اس کو قبول کر لے، آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو اس کو قبول بھی کر لے۔ تو اس آمین کے اوپر حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور وہ آمین کہے اور تم بھی اس کے ساتھ آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک ہی آواز میں جب آمین ہوگی تو فرشتے بھی ان کی آمین بھی ساتھ مل گئی، اور جب فرشتوں کے ساتھ ہماری آمین ملے گی تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی اسی طرح کہا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں، وہ کتاب ہے جو قرآن کے بعد مانی جاتی ہے حدیث کی کتاب، تو دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ وہ اونچی آواز میں قرات کر رہا ہے تو اونچی آواز میں آمین کہی جائے گی، وہ دل میں پڑھ رہا ہے تم بھی دل میں پڑھ رہے ہو، یعنی ساری نمازیں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی نمازیں ہوتی ہیں ظہر اور عصر کی، تو تم اس میں دل میں ہی آمین کہو، اس میں اونچی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اونچا کہے گا تب ہم بھی اونچی کہیں گے، جب وہ اونچی نہیں کہے گا تو ہم بھی اونچی نہیں کہیں گے۔ ادروائز جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو اس کے بعد بھی آپ آمین کہیں گے۔ اور اس آمین کے بارے میں ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ یہودی تمہارے اوپر اس آمین کہنے کے اوپر بھی حسد کرتے ہیں کہ ہمیں رب نے کہا تھا کہ ہتتن کہہ کے گیا ہو، ہم نے کیا کہ نہیں کیا تھا؟ انہوں نے نہیں کیا تھا نا، ہتتن کہا تھا، انہیں پتا تھا کہ اس دروازے سے گزرتے ہوئے ہتتن کہیں گے، سجدہ کرتے ہوئے گزریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ وہ عطا کر دے گا۔ انہوں نے کیا مانگ لی؟ بالیاں مانگ لی، گندم کی بالیاں مانگ لی، ہتتن کہتے ہوئے گزر گئے۔ اب وہ یہودی اس بات کے اوپر حسد کرتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو کہا آمین کہو تو یہ آمین کہتے ہیں، جبکہ ہمارے رب نے ہمیں جو کہا تھا ہم نے نہیں کیا، تو اس کے اوپر بھی انہیں حسد ہے۔ تو اگر اسے حسد ہے تو ہمیں اپنے رب کی اطاعت کے اوپر پورا اترنا چاہیے۔
تو یہ تھی ہماری سورۃ الفاتحہ جو کہ آج کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اب نماز کے اندر ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے۔ نماز میں جب ہم پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں ریمائنڈ ہوں گی، اور جب ریمائنڈ ہوں گی تو انشاءاللہ اس نماز کے اندر خشوع و خضوع زیادہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔